بنا رہے ہیں، تبلیغ کے سپاہی جرمت بنا رہے ہیں، تبلیغ کے سپاہی لشکر بنا رہے ہیں، ہر در سے موڑ کر دل ایک در کے ہونے والے، ہر در سے موڑ کر دل ایک در کے ہونے والے، رب کے عظیم در پر سب کو بلا رہے ہیں، اے اجتماع کا موسم لشکر بنا رہے ہیں، لشکر بنا رہے ہیں، تبلیغ کے سپاہی جرمت بنا رہے ہیں، اے اجتماع کا موسم لشکر بنا رہے ہیں، رشتوں میں پھر کے تازہ کرتے گئے یاد ہانی، عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ابوبکر کے ایک رات اور ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تقاضوں پر جو مال لگتا ہے، تقاضوں پر جو جان لگتی ہے، پوری زندگی کی قربانیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اجتماع ایک تقاضا ہے، اب اس کے سامنے ہمارا جان لگے، ہمارا مال لگے، ہماری صلاحیتیں لگے۔ تو سب سے پہلے دائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے جیسے اللہ سب سے بڑے، اللہ کا کام بھی سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے نبیوں کو چنا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، کبھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معصوم بندوں کو اس دعوت والے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دعوت کی اس عالی اور مبارک محنت کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم میں اس کی بڑی غفلت ہو رہی ہے، بڑی سستی ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کام کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ یہ بہت بڑا کام ہے لیکن سیدھا سادہ ہے، تو اس لیے آج ہم نے اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، جس کی بنیاد پر ہم میں بہت زیادہ دعوت کی ذمہ داری کو لے کر کوتاہی اور غفلت نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ غفلت ہے، اگر کسی مجبوری سے ہے، تب بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دوبارہ ہمیں اس کی قدر اور اس میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہماری یہ سستی، ہماری یہ غفلت اور ہمارا یہ کام کو جو ہے کمزور کر دینا، اگر کام کی عظمت نکلنے کی وجہ سے، اور اگر ہم نے کام کو ہلکا سمجھا ہے، تو اللہ آئندہ کبھی ہم سے یہ کام نہیں لیں گے۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں دین کا بڑے سے بڑا کام اگر کوئی آدمی سستی اور غفلت سے نہیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف فرمائیں گے، لیکن کوئی آدمی ہلکا سمجھ کر کرے اور ہلکا سمجھ کر دین کے کام کو چھوڑے، تو آئندہ کبھی اسے اس کام کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس مبارک کام میں لگایا، اور کیسے گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، اندھیریوں سے اللہ نے نکال کر ایک پاکیزہ زندگی میں اللہ نے ہمیں ڈالا، اور اس کے بعد ہم نے اس کام کو ہلکا سمجھا، اور آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارا ایمان اور ایمانی سطح دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ دعوت کا کام بڑا مبارک کام ہے، عظمت والا کام، نبیوں والا کام، اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں، تمام صلاحیتیں اس کام کے لیے لگا دیا جائے تب بھی کم ہے، یہ اتنا عظمت والا کام ہے۔ لیکن آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ اس میں بڑی سستی، کاہلی، غفلت ہو رہی ہے، اور ہمارے زندگیوں سے نظر آ رہا ہے کہ ہلکا پن ہمارے اندر دعوت کا آ گیا۔ یہ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، دل سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تو نے اتنا بڑا کام دیا اور آج تک ہم نے اس کی صحیح معنوں میں قدردانی نہیں کی۔ یہ اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ یہ اللہ بقیہ زندگی اس کام کو مقصد بنا کر، اس کام کی عظمت کے ساتھ اس کام کو کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ قربانی فرمایا کہ اللہ کے یہاں بڑی مجھے قیمتی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کسی نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عمر، آپ سے اللہ نے اتنا کام لیا کہ جتنا کام حضرت ابوبکر سے نہیں لیا۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ جتنا بڑا کام ابوبکر سے نہیں لیا، آپ تو حضرت ابوبکر سے زیادہ بلند ہیں۔ حضرت عمر سے کیا کہا؟ آپ جو ہے حضرت ابوبکر سے زیادہ آپ جو ہے افضل ہیں، اس لیے کہ آپ سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عمر اور میری نسل، میری اولاد، ہم اپنی زندگی کے تمام نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن کے بدلے۔ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ابوبکر کے ایک رات اور ایک دن کے برابر نہیں ہو سکتی۔
تو یہ تقاضوں پر جو مال لگتا ہے، تقاضوں پر جو جان لگتی ہے، پوری زندگی کی قربانیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اجتماع ایک تقاضا ہے۔ اب اس کے سامنے ہمارا جان لگے، ہمارا مال لگے، ہماری صلاحیتیں لگے۔ جو ہم نے اللہ کے راستوں میں خرچ کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اللہ کے پاس جمع ہے، اور جو ہم نے اپنے لیے خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا مال، اتنا نعمتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ عام طور پر مکے کے لوگ تجارت کرنے کے لیے ملک شام جاتے تھے، مکے سے ملک شام جاتے، وہاں سامان بیچتے اور وہاں کا سامان خرید کر لا کر مکے میں بیچتے۔ سال میں ایک مرتبہ قافلہ جاتا تھا۔ مکے کے جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کا سال میں ایک مرتبہ قافلہ جاتا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس اتنا بڑا تھا، اتنی بڑی تجارت تھی کہ حضرت خدیجہ کا سال میں 2 مرتبہ قافلے جایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی تجارت، اتنا زیادہ مال، فرمایا وہ پورا مال اللہ کے نام پر لگانے لگے۔ کچھ لوگوں نے بات کیا کہ اللہ کے نبی تو بیوی کا مال خرچ کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ کا مال خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کو یہ بات معلوم ہوئی، یہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے تمام خاندانوں کے بڑے ذمہ دار سرداروں کی دعوت کی اور مکے کے ذمہ داروں کو دعوت کر کے بلایا، کھانا کھلایا، اور سب کے سامنے حضرت خدیجہ نے اعلان کیا کہ جتنا میرا مال تھا میں نے پورا مال اپنے شوہر کو ہدیے میں دے دیا، اب چاہے وہ جہاں خرچ کرے، وہ اللہ کے نبی کا مال ہے، وہ خدیجہ کا مال نہیں ہے۔ پورا مال حضور کو ہدیے میں دے دیا۔ اور ایسا حال آیا کہ ایک مرتبہ دوپہر کو چل رہی ہیں اور پیروں میں جو ہے پہننے کے لیے چپل نہیں ہے اور پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ فرمایا یہ حال، کپڑوں پر پیروں لگے ہوئے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، یہ حال اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے جنت سے سلام بھیجا ہے۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ خدیجہ کو سلام سناتے ہیں۔ اللہ جو خود سلام ہے وہ خدیجہ کو سلام سنا رہے، کیوں سنا رہے؟ وہ دین پر مال لگانے کی بنیاد پر۔ تو فرمایا دین پر جو مال لگتا ہے، دین کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں جو مال لگتا ہے، اس پر اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے، ہم دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایک پر اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک موقع اجتماع کا، اس موقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا مال بھی لگانا، اپنی جان بھی لگانا، اپنی صلاحیتیں بھی لگانا، جو ہمیں محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں لگانا۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے پاس مزاج ایسا ہوا ہے بعض لوگوں کا کہ جان لگانے والے صرف جان لگا رہے ہیں، سال کو 4 مہینے کو ہم نکل جائیں گے لیکن جیب سے 1000 روپے ہمارے نہیں نکلتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، سال میں آپ مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، ہر جگہ پیسہ دیں گے، سال میں 3 دن ان کے نہیں لگتے۔ فرمایا کہ جان جس کو محبوب ہے اس کی جان اللہ کو پسند ہے، جس کو مال محبوب ہے اس کی جیب، اس کا مال اللہ کو پسند ہے۔ کچھ لوگ 4 مہینے لگا رہے ہیں، ان کی عادت بن چکی ہے، مال نہیں لگاتے، ان کا مال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کچھ لوگ مال لگانا ہی سمجھ رہے ہیں دین کا کام ہے، وہ جان نہیں لگاتے، ان کی جان لگانا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جسے جو چیز محبوب ہے وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو آج ہمارا مزاج جو ہے، جان لگا رہے ہیں تو جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں تو مال لگا رہے ہیں، دونوں اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، یہ دونوں اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ جیسا جان میں ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے 24 گھنٹے کا ثواب ملے گا، 3 دن لگائیں گے 30 دنوں کا ثواب ملے گا، 40 دن لگائیں گے پورا سال کا ثواب ملے گا۔ 10% جان لگا رہے ہیں تو 10% مال بھی لگانے کی فکر کریں گے۔ 100 روپے کما رہا ہوں، 10 روپے میرے دین کے کام کے لیے لگیں گے۔ تو یہ فکر ہماری جان اور مال لگانے میں ہو، اور جتنا مال دین پر لگے گا کل مرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس پر اللہ نے کیا اجر عطا فرمایا اور دنیا میں کیسے برکتیں عطا فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، خالی ہاتھ آئے، ایک تلوار تھی ساتھ میں، لیکن اتنا اللہ نے مال دیا کہ ان کا نام عثمان غنی پڑ گیا، نام ہی مالدار عثمان۔ اتنا مال اللہ نے حضرت عثمان کو عطا فرمایا۔ کیوں عطا فرمایا، کیسے عطا فرمایا؟ اس کے وجوہات میں ایک وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی جب جو ہے تنگ ہونے لگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کا اور حصہ بڑھانا چاہیے، کون ہے جو بازو کی جگہ خرید کر مسجد کو دے دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ کے نبی میں کروں گا، اور بازو کی جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے انہیں اتنا مال دیا کہ انہیں عثمان غنی کہا جانے لگا۔
تو فرمایا دین کے راستوں پر لگانے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. آپ بہت سارے حاجیوں کو دیکھے ہوں گے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں. کوئی ایسا حاجی ملا ہے جو حج کو جا کر آیا اور غریب ہو گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس سے بڑھا کر بہتر انداز میں اسے دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے سامنے ایک اجتماع، ایک بہت بڑا نفع والا امت کی ہدایت کا ایک ذریعہ بننے کا ایک اجتماع ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کے لیے ہمارا مال لگے یہ ہماری سعادت ہے، ہماری جان لگے یہ ہماری سعادت ہے، ہماری محنت لگے، مشورے لگے، جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ لگانا یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. لہٰذا ابھی انشاءاللہ تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے. ہم دل سے نیت کریں جو تقاضا مشورے سے ملے گا وہ تقاضا ہم ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے جان لگانا پڑے ہم دوسروں کی طرف نظر نہیں کریں گے. جان کا تقاضا آیا میں نکلوں گا، ہاں فلاں کو چھلے میں نکالو، فلاں کو چھلے میں نکالو، نہیں. جان لگانے کا آیا میں سب سے پہلے جان لگانے کے لیے تیار رہوں گا، یہ نیت کریں انشاءاللہ. اور مال لگانے کا تقاضا آیا ہاں فلاں حاجی صاحب کو دیکھیں گے، فلاں مالدار کو دیکھیں گے، ان سے جا کر ملیں گے مال لینے کو، نہیں. سب سے پہلا ارادہ کہ مال لگانے میں بھی میں سب سے پہلے اپنا حصہ لگاؤں گا، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا لگاؤں گا. فرمایا کہ یہ نظر اپنے اوپر ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ہر سال اجتماع ہوتا ہے، اس سے پہلے انتظامی امور میں جو مشورے ہوتے ہیں، ہم سب ماشاءاللہ پرانے ہیں، مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں، کام کرنے والے ہیں.